ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جدید دور میں جو بہت سارے مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ حالات میں تبدیلی آئی ہے، ان میں ایک بہت بڑی تبدیلی کا تعلق آج کی اس ڈیجیٹل دنیا کے ساتھ ہے۔ انسان نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اس کی 10 انگلیوں کے کلک کے نیچے پورا ایک گلوبل ولیج چھپا ہوا ہے۔ اس کے بہت سارے انسان نے فوائد سمیٹے، سماجی رابطے آسان ہوئے، تعلیم و تعلم کے سلسلے میں انسان کے لیے بہت ساری سہولت ہوئی۔ دور دراز کے ملکوں تک جہاں رسائی ہمارے لیے بہت مشکل تھی، چند سیکنڈز کے اندر ہونے لگی۔ حرم مکی اور حرم مدنی کی آوازیں اپنے گھروں میں بیٹھ کے ہم سماعت کرنے لگے۔ بڑے بڑے اہل علم سے استفادہ انسان کے لیے آسان ہو گیا، اور بڑی بڑی کتابیں ایک موبائل کے اندر، جن کا خریدنا اور جن تک پہنچنا بھی مشکل تھا، وہ ہماری دسترس میں آ گئی۔ جہاں بہت ساری انسان کے لیے سہولتیں ہوئیں، آسانیاں ہوئیں، فوائد ہوئے، وہاں یہ دنیا اپنے ساتھ کچھ چیلنجز اور تحدیات بھی لے کر آئی، اور کچھ اس کے اثرات ہماری زندگی کے اوپر ایسے منفی مرتب ہوئے کہ ایک چھوٹی عمر کے بچے سے لے کے میں سمجھتا ہوں کہ میری عمر سے گزرتے ہوئے 65-70 سال تک کے بزرگ بھی کسی نہ کسی درجے میں اس سے متاثر ضرور ہوئے۔ تو وہ چیلنجز جو یہ دنیا اپنے ساتھ لائی ہے، ان میں سے اس وقت اور اس ملاقات میں 4 بڑے بڑے چیلنج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور ان کا شرعی حل کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فہم دیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ بھی آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے بڑا چیلنج میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہوا کہ ہماری تنہائیاں متاثر ہو گئی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب کی متاثر ہو گئی، لیکن ایک بہت بڑی تعداد، بالخصوص ہماری نئی نسل کی ایسی ہے جن کی تنہائیاں بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ ہماری زندگی کے اندر 2 قسم کی ہماری کیفیات ہوتی ہیں۔ ایک وہ کیفیت ہے جس میں ہم لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں، آواز ٹھیک ہے انشاءاللہ ایسے ہی رہنے دیجیے۔ ایک وہ کیفیت ہے جس میں ہم لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں، کسی گیدرنگ میں ہوتے ہیں یا کسی اجتماع میں ہوتے ہیں، اس کو جلوت کی کیفیت کہتے ہیں۔ دوسری وہ کیفیت ہے جس میں ہم پرائیویسی میں ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، اسے خلوت کہتے ہیں۔ قرآن مجید ان لوگوں کی خصوصی طور پہ تعریف کرتا ہے جو بن دیکھے خلوت میں اللہ سے ڈرتے ہیں اور تنہائی میں نیکی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم دوسروں کے سامنے ہوتے ہیں، اس وقت کوئی سوشل پریشر بھی ہوتا ہے، سماجی دباؤ بھی ہوتے ہیں،
بڑوں کا رکھ رکھاؤ بھی ہوتا ہے، کسی عالم کا لحاظ بھی ہوتا ہے، اپنی عزت اور تان و تشنی کا خوف بھی ہوتا ہے، بہت سارے فیکٹرز ایسے بھی ہوتے ہیں جو خالص نہیں ہوتے، لیکن اس وجہ سے بھی ہم نیکی کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، نیکی کے ساتھ وابستہ اور جڑے ہوتے ہیں۔ لیکن تنہائی میں سماجی دباؤ نہیں ہوتا، کسی کا رکھ رکھاؤ نہیں ہوتا، والدین یا بزرگوں اساتذہ میں سے کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا ہوتا، تو اس تنہائی کے اندر جو یہ سمجھ کے زندگی گزارتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ پھر قبر کی تنہائیوں میں اس کو نور دیتا ہے۔ ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ یقیناً ایسے لوگ جو تنہائیوں میں، دونوں معنی ہیں بالغیب کے، ایک اس معنی میں ہے کہ اس حال میں مجھ سے ڈرتے ہیں کہ جب وہ دوسروں سے چھپے ہوتے ہیں، پھر یہ فاعل کے ساتھ ہے کہ ڈرنے والے اس حال میں ہوتے ہیں، کوئی ان کو نہیں دیکھ رہا ہوتا پھر بھی وہ ڈرتے ہیں۔ ایک معنی یہ بھی ہے کہ جس سے وہ ڈر رہے ہیں اس کو انہوں نے نہیں دیکھا ہوا پھر بھی وہ اس سے ڈرتے ہیں۔ اور ڈرنے کے لیے جو لفظ ہے وہ خشیت، خوف کا معنی کوئی بھی ڈر، وہ شیر کا، چیتے کا، ظالم کا، ڈاکو کا بھی ہو تو خوف ہے، لیکن خشیت خوف کی ایک ایسی کیفیت ہے جس میں آپ دل کے اندر کسی کی عظمت، کسی کی محبت، کسی کا جلال، کسی کا کمال محسوس کرتے ہوئے پھر اس سے ڈرتے ہیں کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے وہ ناراض ہو جائے۔ تو اللہ نے خصوصی تذکرہ کیا کہ جو اس وقت جب ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، یا اس کیفیت میں کہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوا پھر بھی وہ اپنے دل میں میری عظمت کی وجہ سے مجھ سے خشیت کی کیفیت محسوس کرتے ہیں، لہم مغفرہ، ان کے لیے بہت بڑی بخشش ہے، وَأَجْرٌ کبیر، اور بڑا اجر ہے۔ کتنا بڑا اجر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، جبکہ اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ میسر نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ شخص جس نے اپنی تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ آپ پوری ایمانداری کے ساتھ، اور میں بھی پوری ایمانداری کے ساتھ، ہم اپنے اپنے دل کا جائزہ لیں گے گزشتہ ایک ہفتے کے اندر کہ ایسی خلوت مجھے اور آپ کو نصیب ہوئی ہے کہ ہم تنہائی میں بیٹھے ہوں، ہم نے اپنی آخرت کو یاد کیا ہو، ہم نے اس چیز کو یاد کیا ہو کہ اللہ نے مجھ سے حساب لینا ہے، اور ہماری آنکھوں سے آنسو آئے۔ اگر ایسی خلوت مجھے نصیب نہیں ہے تو اس کے اندر ایک بہت بڑا فیکٹر اس موبائل کا ہے۔ سوشل میڈیا نے جو ہماری زندگی کے اندر مختلف قسم کے انقلابات برپا کیے ہیں، سماجی، سیاسی، معاشی، اخلاقی، ان میں سے ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہوا ہے کہ ہماری تنہائیوں سے خشیت، نیکی، عبادت نہ صرف یہ کہ رخصت ہوئی ہے، بلکہ ان کے رخصت ہونے کے بعد ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جن کی تنہائیاں بہت بری طرح متاثر ہو چکی ہیں۔ مجھے ایک نوجوان ملا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور مسجد میں میرے پاس بیٹھ کے، جبکہ میں نماز پڑھا کے مصلی پہ بیٹھے، عصر کا وقت،
اور کہنے لگا کہ استاد جی میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ میں اس انٹرنیٹ کی دنیا پہ کیسی کیسی ویب سائٹس تک پہنچا، اور وہ ویب سائٹس جن کو ڈارک ویب سائٹس کہا جاتا ہے۔ میرے تو علم میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اس طرح کی ویب سائٹس بھی ہوتی۔ جو اس نے میرے سامنے انکشافات کیے یا میرے سامنے باتیں کی، وہ سن کے بھی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی اس لیول پہ متاثر ہو گئیں، اور کسی کی اس لیول پہ متاثر ہو گئیں، کسی کی کسی لیول پہ متاثر ہو گئیں، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ ہماری تنہائیوں کا ایک حصہ موبائل کی دنیا سے متاثر ضرور ہوا ہے۔ اس کا حل کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں بتایا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ اس کو آپ پوری توجہ کے ساتھ سنیں اور اس کا ترجمہ بھی سماعت کریں، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ زبان اس بندہ فقیر کی ہے لیکن کلام رب العالمین کا ہے۔ وہ آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے، اللہ آپ کو ایڈریس کر رہے ہیں، وہ آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور۔ خفیہ خفیہ تم بات کر لو یا اونچی کر لو، اتنا ضرور ذہن میں رکھنا کہ وہ رب وہ ہے جو تمہارے سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ کس چینل پہ آپ بیٹھے ہیں صرف یہی نہیں، کس نیت سے بیٹھے ہیں وہ یہ بھی جانتا ہے۔ کیا آپ براؤزنگ کر رہے ہیں صرف یہی نہیں، کس نیت سے کر رہے ہیں وہ یہ بھی جانتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ میں جب پڑھتا ہوں تو میں قرآن کی عظمت پہ حیران رہ جاتا ہوں۔ اصل تو قرآن مجید کا مفہوم اور تفسیر وہی ہے جو صحابہ نے کی، تابعین نے کی، اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو سکھایا۔ اپنی اپنی آراء کو اندر گھسیڑنا اور سائنسی توجیہات کو قرآن کے اندر لے کے آنا، یہ آپ کی توجیہ ہو سکتی ہے، یہ تفسیر نہیں ہے۔ تفسیر وہ ہے جو اللہ کے نبی نے صحابہ کو سکھائی، لیکن اس کے اندر رہتے ہوئے اگر ایسی کوئی چیز آ جاتی ہے جو اسی دائرے کے اندر ہے اور اس سے ہٹی ہوئی نہیں ہے تو اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی اصول کے تحت میرے ذہن میں قرآن مجید کی یہ آیت بہت میرے دل و دماغ کو کلک کرتی ہے۔ یہ سورہ القیامہ ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه۔ نہیں، جیسے تم سمجھتے ہو ایسے نہیں ہے۔ کیسے ہے؟ مجھے روز قیامت کی قسم ہے، پھر میں کہتا ہوں ایسے نہیں ہے جیسے تم سمجھتے ہو۔ مجھے قسم ہے اس ضمیر کی جو تمہیں ملامت کرتا رہتا ہے۔ کیا خیال ہے کہ جب بھی ہم موبائل کی دنیا پہ بیٹھے ہوئے کسی ایسی سائٹ پہ چلے جائیں یا کسی ایسے چینل پہ چلے جائیں یا ایسا کلپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، کچھ بھی ایمان زندہ ہو اور ضمیر کے اندر شعور کی کوئی رمق موجود ہو تو ملامت تو وہ ضرور کرتا ہے۔ مجھے اس ضمیر کی قسم ہے جو بار بار تمہیں ملامت کرتا ہے۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کر پائیں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ ہم تو صرف ہڈیاں ہی نہیں، اس بات پہ بھی قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پورے بھی ٹھیک کر دیں گے۔ تو اسپیشلی پوروں کو مینشن کیا اللہ تعالیٰ۔ اور کبھی کبھی میرے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ آج ہم سب سے زیادہ انہی کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم یہ تمہارے پورے بھی ٹھیک کر دیں گے۔ تو ایک تو یہ ہماری آئیڈینٹی بھی ہے، تھمب امپریشن،
شاید اس حوالے سے بھی ہو، اور اس حوالے سے بھی کہ انسان اپنے پوروں سے آج کی دنیا میں بہت کچھ کر رہا ہے، اور ٹچ موبائل میں یہی استعمال ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم تو تمہاری انگلیوں کے پورے بھی ٹھیک کر دیں گے۔ تو ٹھیک کرنے کا صرف یہی مطلب نہیں ہے کہ ٹھیک ہو جائیں گے، اس کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے، نہ صرف ٹھیک ہوں گے، ان کے اندر کا ریکارڈ سامنے بھی آ جائے گا۔ اور یہ دیگر آیات اور احادیث سے مستفاد ہے۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ انسان یہ تصور کرے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں، رب العالمین صرف میری براؤزنگ اور سرچ کو ہی نہیں، وہ تو میری نیت کو بھی جانتا ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، بھلا وہ جانتا ہی نہیں ہے جس نے پیدا کیا ہے؟ نہ صرف وہ جانتا ہے بلکہ وہ لطیف اور خبیر بھی ہے۔ تو اللہ کی 3 صفتیں اس آیت میں بیان ہوئیں کہ وہ علیم ہے، وہ لطیف ہے، وہ خبیر ہے۔ علیم کا یہ معنی ہے کہ ازل سے ابد تک ہمیشہ سے جانتا ہے۔ خبیر کا معنی ہے لمحے لمحے کی رپورٹنگ اور خبر بھی اس کو پہنچ رہی ہے، اور تمہارا ریکارڈ اس کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور لطیف کا یہ معنی ہے کہ جو رپورٹنگ اس کے پاس ہو رہی ہے اس کی گہرائی اور ڈیپتھ کو، اس کے مقاصد اور نتائج کو، اور اس کے اندر کی پوری گہرائیوں کو پوری باریکی کے ساتھ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ اس وقت کیا، کیوں، کیسے کر رہا ہے، اور اس کے اثرات اور نتائج کیا ہونے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا ایک بہت بڑا چیلنج جو اس دنیا نے ہمارے سامنے کھڑا کیا ہے، وہ بھی اس سے کچھ کم نہیں ہے، اور وہ یہ ہے، خصوصاً ہماری یوتھ کے حوالے سے ایک ٹرینڈ ہے جو مسلسل وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہو رہا ہے اور ہماری پوری کی پوری نفسیات کو متاثر کر رہا ہے، جس کو آج کی دنیا میں سوشل میڈیا کمپیریزن کہا جاتا ہے، کہ ہمارا نوجوان بیٹا موبائل کی دنیا پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو باقی پوری دنیا کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے کہ میری ٹیبل پہ یہ ناشتہ ہے تو فلاں کی ٹیبل پہ کیا ہے، میں ایسے پکنک منا رہا ہوں تو فلاں کیسے منا رہا ہے، میرا گھر یہ ہے تو فلاں کا گھر کیسا ہے، میں نے اس چیز میں لنچ کیا ہے تو دوسرے نے کیا کیا ہے، اور اس جلتی پہ تیل لگانے کا کام کیا ہے ان ویلاگز نے، جن میں ہر چیز ہی ہم کیمرے کے سامنے لے کے آتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دینی مصالح کے لیے یا دنیاوی مصالح کے لیے، انسان اپنے کاروباری مقاصد کے لیے یا دعوت دین کے لیے کیمرے کا استعمال کسی اسلحے سے کم نہیں ہے، اور شاید یہ ہماری ضرورت اور مجبوری بھی ہے۔ لیکن میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس خاص مقاصد، مصالح، فوائد سے قطع نظر ہر چیز ہی کو کیمرے کے سامنے لے آنا، حتیٰ کہ گھر کے بیڈ روم کو، حتیٰ کہ اپنی فیمیل فیملی ممبرز کو، حتیٰ کہ دنیا کی ایک ایک چیز کو۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو ہم سے حسد کرنے والے ہیں، جب ہم اپنی ایک ایک نعمت کو دنیا کے سامنے دکھاتے ہیں تو ان کا حسد بڑھتا ہے، ہم خود اپنے حاسد پیدا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استعینوا علی قضاء حوائجکم بالکتمان، اگر تم اپنی ضرورتیں پوری کرنا چاہتے ہو اور اپنے کام پورے ہوتے دیکھنا چاہتے ہو تو کچھ چیزوں کو چھپا کے رکھا کرو۔ فإن کل ذی نعمت محسود، جس پہ اللہ نے نعمتیں کی ہوتی ہیں اس کے حاسد پیدا ہو جاتے ہیں۔ آج میں نے یہ گاڑی لے لی ہے، آج میں نے یہ بنگلہ لے لیا ہے، آج میں فلاں 5 اسٹار ہوٹل کے اندر یہ کر رہا ہوں، کیا فائدہ کیا ہے اس کا؟ آخر ہماری عمل کی دنیا میں، پریکٹیکل لائف میں، دنیاوی لحاظ سے یا دینی لحاظ سے فائدہ کیا ہے اس کا؟ نقصان یہ ہوگا کہ جو حسد کرنے والے ہیں وہ حسد کے اندر مبتلا ہو جائیں گے،
اور دوسرے لوگ بعض ایسے بھی ہوں گے جو ان نعمتوں سے محروم ہیں، تو وہ حسرت کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اچھا یہ ہمارا کزن اس دنیا میں ہے اور ہمارے تو ناشتے میں آج ایک پراٹھا بھی نہیں تھا، ایک روٹی بھی نہیں تھی، پیٹ بھر کے ہم کھا بھی نہیں سکتے تھے۔ ہم ان کی حسرتوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ میں حیران ہوتا ہوں، ہماری وہ جنریشن جنہوں نے لوگوں کو دین کے ساتھ جوڑنا تھا، ان کی بھی دعوت تب پوری ہوتی ہے جب ان کے ٹیبل پہ 10-12 طرح کی کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہوں۔ تو اس میں خواہ ایک نمائش آ جاتی ہے، فائدہ کم ہوتا ہے، نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے حاسد پیدا کر رہے ہیں اور خواہ معاشرے میں لوگ آپ سے جیلس ہو رہے ہیں۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ طبقے جو محروم ہیں ان نعمتوں سے، ان کی حسرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا اس کا نقصان یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہمارے اپنے عزیز و اقارب وہ خواہ کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، وہ اس دنیا میں رہ رہا ہے، ہمارا لیونگ سٹائل یہ ہے، ان کا لائف سٹائل یہ ہے۔ اور میں نے نوجوان بچوں سے اپنے ان گناہگار کانوں سے والدین کے سامنے یہ کہتے ہوئے سنا ہے، ابو جی، ڈیڈ، آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، وہ دیکھیں نا آج فیس بک پہ، آج انسٹا پہ، آج سنیپ چیٹ پہ اس نے میرے ساتھ یہ شیئر کیا، ان کے گھر میں تو یہ ہو رہا ہے، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ ایک یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ حل تو اس کا بہت سادہ ہے، اور ان میں 2 حل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ قرآن کی اس آیت کو ذرا توجہ کے ساتھ سنیں۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں حتیٰ کہ ہانپنے لگتے ہیں، پھر قسم ہے ان گھوڑوں کی جو اتنی دوڑ لگاتے ہیں کہ پتھروں کے اوپر سے دوڑ لگاتے ہوئے چکماک کے پتھروں سے گزرتے ہیں اور چنگاریوں کے اندر بھی دوڑ لگاتے رہتے ہیں۔ پھر قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صبح کے وقت حملہ آور ہو جاتے ہیں، اور جب گرد و غبار نہیں اٹھ رہی ہوتی اپنی ٹاپوں سے، وہ اس وقت بھی گرد و غبار اڑا دیتے ہیں، اور پھر وہ گمسان کے مارکے میں اندر تک گھس کے چلے جاتے ہیں۔ اے اللہ، آپ ان گھوڑوں کی قسم اٹھا کے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ رب کریم نے کہا، میں تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ گھوڑوں کا مالک وہ ہے جو میرا بندہ ہے۔ گھوڑے میں نے پیدا کیے ہیں، بس وہ تو ان کو صبح شام چارہ ہی ڈالتا ہے۔ جنگ اس کے مالک کی ہوتی ہے، وہ اپنے مالک کی جنگ کی خاطر اٹھتے بھی ہیں، دوڑتے بھی ہیں، ہانپتے بھی ہیں، چنگاریوں کے اوپر ان کی ٹاپیں لگتی ہیں اور پھر بھی وہ دوڑتے چلے جاتے ہیں، زخم بھی سہتے ہیں، تلوار بھی ان کے جسموں پہ پیوست ہو جاتی ہے، خون میں لت پت ہو جاتے ہیں۔ ایک عربی شاعر نے جو دور جاہلیت کا ہے، اپنے گھوڑے سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے یوں تک نقشہ کھینچا ہوا ہے۔ آج یونیورسٹی کے پرانے دوست بیٹھے ہیں اور مجھے وہ پورا دور یاد آ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کیا یاد کروایا؟ حضرت علامہ عبدالعزیز حنیف رحمہ اللہ اسلام آباد سے راجوال صرف والد گرامی سے ملاقات کے لیے ایک دفعہ گئے تھے، کوئی کام نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ، وہ ہم دور جاہلیت کا وہ پوئٹری پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہم نے وہ شعر پڑھا جس کے الفاظ مجھے یاد ہیں کہ دور جاہلیت کا ایک شاعر اپنے گھوڑے کی خدمات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حتی تسربل بالدمی، میں نے اپنے گھوڑے کو میدان جنگ کے اندر جب داخل کیا تو خون کے اندر لت پت ہو گیا،
وَنَاءَ بِكَلْكَلِي، اور اس نے یوں اپنا سینہ تان کے ٹانگوں پہ کھڑا ہو گیا. وَلَكَانَ لَوْ عَلِمَ الْكَلَامَ مُكَلِّمِي، اگر وہ میری زبان کو جانتا ہوتا تو مجھ سے گفتگو کر کے کہتا اے مالک دیکھ لے جنگ تیری ہے اور میں اپنے جسم پہ خون اور تلوار کے زخم سینج کے کیسے لڑ رہا ہوں. تو اللہ نے اپنے بندوں سے کہا میں یہ قسمیں اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ گھوڑا اپنے مالک کی جنگ اس لیے لڑتا ہے کہ وہ صبح و شام بس اس کو 2 وقت کا چارہ کھلاتا ہے. لیکن اے میرے بندے، میں نے تجھے پیدا بھی کیا، تیرے ہاتھ بنائے، تجھے زندگی دی، زمین کو بچھایا، آسمان کی چھت کو سرے پر پہ تان کے کھڑا کر دیا. ان الانسان لربه لکنود، انسان تو اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. انسان تو اپنے رب کا بڑا ناشکرا. تو میرے لیے اتنا بھی نہیں کرتا جتنا ایک گھوڑا 2 وقت کا کھانا کھا کے اپنے مالک کے لیے کر لیتا. ناشکری تو پہلے ہی سے تھی لیکن بڑھ گئی، اس دور میں وہ بڑھ گئی. تو انسان اس کا علاج صرف اس طرح سے کر سکتا ہے کہ شکر کے جذبات کو پڑھا جائے، شکر کی کیفیات کو پڑھا جائے، قناعت کا ایک پورا فلسفہ جو ہمارے دین کے اندر موجود ہے اس کو اٹھایا جائے، امام کائنات کی زندگی کو پڑھا جائے. اور اس میں ایک حدیث صرف میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی ایسے شخص کو دیکھے جس کے اوپر اللہ نے زیادہ نعمتیں کی ہوئی ہیں اور وہ اس سے بالا تر ہے کسی بھی حوالے سے، تو اسے فوراً ہی چاہیے کہ ذرا اس کو بھی دیکھ لے جو کم تر ہے. فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر تم ایسے کرو گے تو تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے. اے میرے بیٹے، میں آپ سے خصوصاً کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ اپنے گھر سے چل کے مسجد میں آئے ہیں اور آپ نے خود وضو کر لیا ہے اور قدم خود اٹھا لیے ہیں اور آپ اپنی زندگی کے سارے کام خود نمٹا رہے ہیں تو یقیناً آپ اتنے بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ اس سے پوچھیں جو آپ ہی کی عمر کا ہے اور یہاں کسی ہاسپٹل میں ایمرجنسی وارڈ کے اندر لیٹا ہوا ہے اور 1 مہینے سے اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں اپنے اس بیڈ پہ اپنی کروٹ خود بدل لوں، سیدھا ہو کے بیٹھ ہی جاؤں، روٹی کا ایک نوالا ہی لے لوں. اگر آپ اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں کہ رب کریم نے آپ کو انسان بنایا ہے اور امام کائنات کا امتی بنایا ہے، تو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں دنیا کے سارے خزانے آپ کو دے دیے جائیں آپ نے پھر بھی نہ شکر ہی رہنا ہے. من لم یشکر علی القلیل لم یشکر علی الکثیر، جو تھوڑے پہ شکر ادا نہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی نہیں کرے گا، اور پھر اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے نا. وقت زیادہ گزر رہا ہے، آخری 2 پوائنٹ کی طرف صرف میں اشارہ کروں گا، میں اس کی تشریح نہیں کر پاؤں گا. تیسرا ایک بہت بڑا جو چیلنج ہے وہ ہے جلد بازی کا. سوشل میڈیا سے میں یہ سمجھتا ہوں جلد بازی پہلے بھی تھی لیکن بڑی ہے، اس کے اندر اس کی ریشو میں اضافہ ہوا ہے. باقاعدہ ریلز دیکھ دیکھ کے 10 سیکنڈ کی 15 سیکنڈ کی انسان استقامت کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ، دوام کے ساتھ، جہد مسلسل کے ساتھ کوئی کام کرے، یہ جذبات کم پڑتے جا رہے ہیں، ختم ہوتے جا رہے ہیں. ہم اپنا رزلٹ فوری چاہتے ہیں اور ہر چیز میں فوری چاہتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کو اندازہ نہیں شاید کہ جلد بازی معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس نے ہماری سوسائٹی کے ہر پہلو کو متاثر کیا ہے، علم کی دنیا کو متاثر کیا ہے. ہم چاہتے ہیں فوری فوری، بس میں بڑا اسکالر عالم بن جاؤں. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ ہم جیسے فقیروں نے 8 سال مدرسے میں پڑھا اور اس کے بعد پھر 5 سال 8 سال 10 سال پڑھتے رہے، تب جا کے پتہ چلا تھوڑا سا، جیسے تھوڑا سا علم آیا ہو، علم نہیں بلکہ علم سیکھنے کا طریقہ آیا ہو.
آج کل بچے کہتے ہیں میں نے بڑی تحقیق کی ہے. میں نے ایک نوجوان سے آپ نے کیا تحقیق کی ہے؟ کہتے میں نے 2-4 چینل 2-4 AI پہ بڑے رزلٹ دیکھے ہیں، یہ میری تحقیق ہے. آپ کی بیس ہی نہیں ہے. شرعی علم کے حوالے سے آپ کے پاس وہ بیس ہی نہیں ہے کہ آپ دین کے اوپر گفتگو کر سکیں. ایک ہے رہنمائی لینا، وہ تو ہر بندہ لے گا، لیکن اپنا اوپینین دینا اور باقاعدہ ایک فتوے کے انداز میں کہہ دینا کہ یہ میری رائے ہے. آپ ہوتے کون ہیں کہ آپ اپنی رائے پیش کریں؟ ایسے ہی ہے، یہ اجارہ داری کی بات نہیں ہے. ایسے ہی جیسے ایک آئی اسپیشلسٹ بیٹھا ہو اور ایک مریض اس کو کہتا ہو کہ میری آنکھ میں یہ پرابلم ہے، اور میں پاس بیٹھ کے کہوں اچھا ڈاکٹر صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں لیکن میری رائے یہ ہے کہ آپ کی آنکھ کو یہ مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ ہے. تو کیسا لگے گا؟ آپ کہیں گے نا کہ آپ کو کیا ہو گیا؟ اس نے پوری زندگی لگائی ہے آنکھ کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے، اس کی ایکسپرٹیز ہے، اس نے اس میں ڈگری لی ہے، زندگی کا ایک وقت لگایا ہے، اور آپ کا یہ فیلڈ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو ایک فیلڈ سمجھا ہی نہیں کہ اس کے لیے بھی وقت لگایا جاتا ہے، پھر جا کے انسان اس لائق ہوتا ہے کہ وہ کہے میری رائے یہ. جب تک آپ ایک فیلڈ کے ایکسپرٹ ہی نہیں ہیں تو آپ کہیں کہ میری رائے یہ ہے، تو پھر شاید آپ کہتے ہوں، لیکن ہمیں تو ہنسی آتی ہے کہ جو 2-4 آیات صحیح نہیں پڑھ سکتا ہے، ایک اللہ کے نبی کی حدیث صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتا ہے، وہ بھی کہے کہ دینی مسئلے میں میری رائے یہ ہے. تو ہم تو سمجھتے ہیں چونکہ وہ اس فیلڈ کا ایکسپرٹ نہیں ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میری رائے ہے، یہ میرا اوپینین ہے. کہہ سکتا ہے میری سوچ میں یہ آتا ہے، یہ ذہن میں اشکال آتا ہے. پوچھنے کے لیے، اہل علم سے سوال کرنے کے لیے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لو، ان سے استفسار کر لو. تو علم میں بھی جلد بازی آئی ہے، سیاست کے اندر بھی جلد بازی آئی ہے کہ راتوں رات ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے. معیشت کے اندر بھی جلد بازی آئی ہے کہ راتوں رات میں کروڑ پتی اور ارب پتی ہو جاؤں. ہر چیز کے اندر جلد بازی آئی ہے، حتیٰ کہ ہماری خاندانی زندگی اس سے اتنی متاثر ہوئی ہے کہ شرع طلاق وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جا رہی. یہ تیسرا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس کا حل سادہ سا ہے، بالکل نارمل سا. اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جلد بازی کا نتیجہ اچھا رکھا ہی نہیں ہوا. اللہ سے زیادہ قدرت اور طاقت والا کوئی نہیں ہے، لیکن خود اللہ رب العزت دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کو اللہ نے ایک ضابطے کے اندر تدریج کے ساتھ نہ رکھا ہو. میں اور آپ پیدا کیسے ہوئے تھے؟ ایک نطفہ، ایک علقہ، ایک مضغہ، ایک گوشت کا لوتھڑا، ہڈیوں کا ڈھانچہ، پھر انگلیاں، پھر پورے، آنکھیں، بھویں، پلکیں، سر. 9 ماہ لگے اس میں. پھر ہم لیٹے رہتے تھے، بس موومنٹ سی ہوتی تھی. کتنا عرصہ لگا ہمیں بیٹھنے میں، پھر کتنا عرصہ لگا چلنے میں، کتنا عرصہ لگا ہمیں لڑکپن کے مرحلے میں داخل ہونے میں، کتنا عرصہ لگا ہمیں فزیکل گروتھ میں. تو 20 سال تو اس میں لگ جاتے ہیں. بندہ کہے کہ میں ادھر پیدا اور ادھر چلنے لگ جاؤں، ایسے تو نہیں ہوتا نا. یہ تو پھر آپ اللہ کے قانون سے ٹکر ہی لینا چاہتے ہیں. درختوں کی گروتھ کیسے ہوتی ہے؟ ایک ننھی سی کونپل، پھر ایک شاخ، ایک تنا، ٹہنیاں، بور، پھل، پھر ذائقہ دیتا ہے، پھر اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، توانا ہوتا ہے. وہی ایک ننھی سی کونپل جس کو یوں کریں تو اس کو اکھاڑ کے رکھ دیں، پھر وہ چند سالوں کے بعد اتنی توانا ہوتی ہے کہ 2-4 بندے بھی ہمت کریں تو اس کو گرا نہیں پاتے. تو تدریج اللہ کی سنت ہے، اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. آخری بات عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا. ایک چوتھا بہت بڑا چیلنج وہ وقت کا ضیاع ہے. وقت کا ضیاع ہے. مجھے یاد ہے وہ بزرگ
اور میں کبھی کبھی اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب شاید ہم وہ آخری جنریشن ہیں جنہوں نے ایسے عظیم بزرگوں کو دیکھا تھا جن کے ہم بڑے ہیں، وہ شاید بعض حوالوں سے خوش نصیب نہیں ہے کہ انہوں نے وہ کردار کا لیول دیکھا ہی نہیں۔ چلے ہم نے کم از کم دیکھا تو ہوا تھا، ایسے بزرگوں کی زندگی دیکھی تو ہوئی تھی۔ والدہ محترمہ رحمہ اللہ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ان کے پاس وقت ہو اور قرآن کھول کے نہ پڑھ رہی ہو۔ والد گرامی رحمہ اللہ اور یہ ساری جو ہمارے بزرگوں والی جنریشن گزری ہے، ان کی یہی مصروفیت ہوتی تھی۔ کچھ بھی فرصت کے لمحات ملیں، یا قرآن کی تلاوت یا ذکر الہی، یا قرآن کی تلاوت یا ذکر الہی۔ اور یہ ہم اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ ہم 4 گھنٹوں کا بعض دفعہ سفر بھی کرتے ہیں اور بہت سارا وقت ہمارے پاس ہوتا ہے، تو کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ تھوڑا سا وقت فارغ ہے تو کوئی نیکی کر لیں، 2 نفل پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، ذکر کر لیں، قرآن کے کوئی 2 صفحات پڑھ لیں؟ نہیں، ہمارا زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ فارغ وقت ہے چلیں فیس بک کھول لیں، واٹس ایپ کھول لیں، انسٹا کھول لیں، میسیجز دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی کاروباری ضرورت ہے تو اچھی بات ہے، آپ کی علمی ضرورت ہے تو اچھی بات ہے، آپ ایک سٹوڈنٹ ہیں کوئی سرچ کر رہے ہیں تو خیر کی بات ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک سہولت ہے، اور شاید ہم جن کا علم کے ساتھ تعلق ہے ہم بھی اس کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ پی ڈی ایف بکس ہوتی ہیں، ڈیجیٹل لائبریریز ہوتی ہیں، ان کو ہم کنسلٹ کرتے ہیں۔ اس کے اوپر کوئی اشکال اور اعتراض نہیں ہے۔ اشکال اور اعتراض اس کے اوپر ہے کہ پوری دنیا جہان کی خبریں اکٹھی کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری کس نے لگائی ہے؟ اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ خام خواہ ایک ذہن کا برڈن، اور خام خواہ کے ہم رپورٹر بنے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک ضروری واقفیت، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ آپ کا فیلڈ ایسا ہے، آپ اس کے ایکسپرٹ ہیں اور آپ نے کوئی انالیسس کرنا ہے، تو وہاں بھی یہی غلطی ہو رہی ہے جیسے شرعی علم کے اندر ہو رہی ہے۔ ہر شعبے کے اندر ہم مداخلت کرتے ہیں۔ فوج کا ڈپارٹمنٹ ہے، ہمیں کچھ پتہ ہے کہ نہیں پتہ، مداخلت کریں گے۔ پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے، ہمیں کچھ پتہ ہے کہ نہیں پتہ، مداخلت کریں گے۔ ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، کچھ پتہ ہے یا نہیں پتہ، ہم اپنی اندر سے کوئی رائے پھینک دیں گے۔ یعنی فائدہ اس کا کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ اور اس حوالے سے ہماری اتنی تربیت کی ضرورت ہے کہ کم از کم شرعی حوالے سے اتنی تربیت ہو جائے کہ کچھ فرصت کے لمحات وہ اپنے رب کو بھی دیتے ہیں۔ شیخ ہمارے ایک بہت بڑے شیخ کہہ رہے تھے، کہتے بیٹے کچھ لمحات ایسے ہونے چاہیے، بہت پیاری مجھے ان کی بات لگی، جس میں آپ اکیلے ہوں، حتیٰ کہ آپ کے پاس کتابیں بھی نہ ہوں، صرف وہ اللہ کے لیے، صرف وہ اللہ کے لیے۔ اللہ نے اپنے نبی کو یہ تعلیم دی ہے، اور امام کائنات سے زیادہ مصروف اس زندگی میں کوئی ہستی نہیں ہے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا۔ آپ اللہ کے لیے منقطع ہو جایا کریں، اپنے رب کا ذکر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان سارے چیلنجز سے ہمیں نمٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ نے جس محبت اور شوق سے سماعت کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہماری حاضری اللہ تعالیٰ اپنے ہاں قبول فرما لے، اور جو کچھ آپ کے سامنے رکھا ہے مجھے بھی اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے بزرگ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ واقعی یہ وہی ایک روحانی اور ایمانی اور دینی بنیادوں پہ تعلق ہے جس میں ایک خاص حسن ہے، اور ایک خاص محبت ہے، اور ایک خاص اپنائیت ہے جو ہمیں محسوس ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ اس تعلق اور محبت میں اپنی رضا کی خاطر اضافہ فرما دے. یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا. اس کو بند کرتے بیٹے ذرا یہ ویڈیو. ربنا ظلمنا